کی باتیں قرآن کی باتیں ہے، مسلمان کی باتیں قرآن سے معمور ہے جس شخص کا سینہ۔ توجہ کرنا، بڑے پیارے جملے نے، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہے، مسلمان کی باتیں قرآن سے معمور ہے جس شخص کا سینہ، اس کے ہی دامن میں ہے رحمت کا خزینہ۔ یعنی جس سینے جو قرآن آ گیا نا، اللہ دی رحمت دا خزانہ آ گیا۔ اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں، مسلمان کی باتیں قرآن سے معمور ہے جس شخص کا سینہ، اس کے ہی دامن میں ہے رحمت کا خزینہ۔ حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، کر یاد قرآن کی آیات کا خزینہ۔ قرآن نہیں ہے پاس تو جینے میں کیا جینا، قرآن نہیں ہے پاس تو جینے میں کیا جینا، قرآن میں موجود ہے جینے کا کرینہ، قرآن میں موجود ہے جینے کا کرینہ، قرآن میں موجود ہے اور جینے کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں، رحمان کی باتیں۔ تو جنہیں قرآن نہیں پڑھے آؤ دکھا دی سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات
أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اتھے جا کے پانی ہے بڑی مشکل، اتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے، اتھے کام نہیں یارو سفارشاں دا، سارا عمل اتھے تکڑی تول ہووے، ہر ایک دے سامنے آ جانا، جو جو منہ بولیا بول ہووے، اودے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے رحمت و بخشت دی دعا صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ دے واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں تو بعد محترم دوستو بزرگو بھائیو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان کرم فضل اس اللہ نے اول وقت جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد دے اندر آن دی توفیق بخشی ہے۔ اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ دا بہت بڑا اجر و ثواب ہے اگر سنت دے مطابق جمعہ دا کیتا جائے۔ گھروں وضو کر کے آئے یہ توجہ نال خطیب دیاں باتاں سماعت کرے، ایک ایک قدم تے حج دا عمرے دا ثواب اللہ عطا کر دینا، اتنا اللہ غفور رحیم ہے۔ اور رمضان مبارک دی آمد ہے، بڑے خوش نصیب خوش قسمت اللہ نے دوبارہ ساری زندگی اندر رمضان دا مہینہ سن عطا فرمایا۔ سلف صالحین رمضان دے روزے رکھ دے تے مڑ کے دعا کر دے۔ سلف صالحین تو مراد ہے ساڑھے نیک لوگ، روزہ رکھے دن آئے دعا کر دے اللہ جڑے روزے رکھے نے تراویاں پڑھیاں ساڑیاں قبول کر لیں، یعنی 6 مہینے دعا کر دے رہندے، مڑ کے 6 مہینے روزیاں تے رہ جاندے تے پھر کی دعا کر دے اللہ 6 دے مہینے رہ گئے ہن سانو موت نہ دے، سانو ماری نہ، اللہ سانو ماری نہ، رمضان دیا بہاراں سانو لٹن دی توفیق دے دے، یعنی 6 مہینے دعا کرنے ساڑیاں محنتاں قبول کر لیا تے 6 مہینے دعا کرنی اللہ 6 دے مہینے رہ گئے ان دے 2-3 دن رہ گئے، 1-2 دن ہی رہ گئے، اللہ میں دعا کرنا تسی آمین کرنا، اللہ سانو کسی نو موت نہ دے، اللہ سانو ماری نہ، سانو رمضان دیا بہاراں لٹن دی اللہ توفیق دے دے، بار بار ساری قسمت دے اندر رمضان دا مہینہ آئے۔ اور رمضان مبارک دے مہینے تو پہلے نا عاشورہ دا روزہ چلدا سی، عاشورہ سمجھ 10 محرم دا روزہ، 10 محرم دا روزہ رکھیا جاندا سی، یہ فرض سی، ضروری سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، آپ نے پوچھا بھی یہودیو تسی کہاں روزہ رکھ دے جے؟ 10 محرم دا رکھ دے سی نا، کہنے لگے جی
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اس دن فرعون کو نجات دیتی تا روزہ رکھنے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اچھا تسی رکھ دے پھر میرا تے بہتا کیا. موسیٰ نبیہ میرا بہتا تر لگیا میں آئندہ تو روزہ 10 بھی رکھاں گا نال تہاڈی مخالفت بھی کراں گا. ایک ہور رکھاں گا یا 9 دا یا 11 دا. یعنی روزہ بھی رکھاں گا عاشورہ دا روزہ تے نال تہاڈی مخالفت بھی کراں گا. یہ بات سمجھ آ رہی نا. پہلے عاشورہ دا روزہ فرض سی تے فرمایا مخالفت بھی کراں گا. عاشورہ دا بھی رکھاں گا 10 دا بھی 9 دا بھی رکھاں گا یا 10 دا رکھاں گا. یعنی 2 کراں گا. ہر کام وچ نبی پاک نے فرمایا یہودیاں دی عیسائیاں دی مخالفت کریا کرو. انہاں دی مخالفت کریا کرو. کیوں ساڈی کی دشمنی آ؟ وہ ساڈے نبی نو نہیں ماندے. اور جڑا ساڈے نبی نو نہ مننے اسی انہوں نہیں ماندے. اسی وہ دے کام نہیں پاؤندے. اسی وہ کام کرنے جڑا آمنہ دے لال نے کیتا ہے. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مخالفت بھی کراں گا تے عاشورہ دا رکھاں گا. 6 ہجری اندر یعنی نبی پاک نو 6 سال ہو گئے مکہ چھڑ کے مدینے گیا. 6 ہجری اندر اللہ نے آسمان تو قرآن اتاریا تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے. رمضان دے روزے فرض کر دیتے تے فرمایا محبوبہ اے عاشورہ دا روزہ نفلی ہو گیا کوئی رکھے نہ رکھے رمضان دے فرض ہو گئے. اور اللہ نے تب تذکرہ کیتا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک لے کا سوک لیا. جدو اللہ قرآن پاک مسلمانوں ایمان والے کہنا یا ایھا الذین آمنوا کہتے بڑی محبت آواز مار لے. پھر اللہ آواز مارے یار اندر اسی کی ہیں آسمان والا آواز مارے. اللہ پاک دا قرآن محبت نال سماعت کرنا. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والیو اللہ آواز مار رہے ہیں. کوئی عام بندہ نہیں کوئی نبی آواز نہیں دے رہا ولی نہیں آسمان والا رب آواز دے رہا بڑی محبت نال. اے ایمان والیو اے مومنو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون والیو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو میں تواڈے تے روزے فرض کیتے ہیں تے مومن بندے نو خوشی ہوندی آ. جنوں خوشی نہیں نا مومن نہیں ہے. اور جنوں خوشی نہیں مومن نہیں ہے. مومن ہے جنوں خوشی ہے رمضان دی. اے مومن لئی رمضان مبارکان چن خوشی دا چڑھیا بے دینا مجہولاں دے کر آن سیاپا وڑیا. اے مومن رکھ تو روزہ جو تینوں سمجھایا اے رمضان پیارا سال بعدوں تے نال نصیب آیا. پتہ نہیں پھر آنا کنے بندے سن پچھلے انسان نے. اس واسطے دعا کرنی چاہیے عرشاں والیاں سانو بار بار اس رمضان دے مہینے دیا ساتاں نصیب فرما. قربان جاواں اے رمضان دا مہینہ جڑا اے 9واں مہینہ عربی لحاظ نال کنواں 9واں مہینہ تے 9واں مہینہ بڑا قیمتی ہوندا ہے. 9واں مہینہ بڑا قیمتی ہوندا ہے. ایدی قدر بڑی آ. 9ویں مہینے اندر اللہ پاک اگر کسی بیوی نو کسی عورت نو بیٹا دوے تے انہوں خوشی ہوندی آ. اللہ پاک فرماندے ہیں اینو دنیا دے خوشی ہوئی تے مومن بندے نو 9ویں مہینے دی قدر کرے تے میں اے دی چولی وچ جنت دے ٹکٹ پا دینا آیا. اللہ اکبر کتنا عظیم مہینہ ہے اور کنیا برکتہ والا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
شہر دا مانا ہوندا مہینہ، رمضان دا مانا بندے دے گناہاں نوں چوس لین والا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ فرماندے نے انما سمی رمضان لیرمز الذنوب جميعا، اس مہینے دا نام رمضان تد رکھیا ہے اے بندے دے گناہاں نوں چوس لیندا ہے۔ جڑا رمضان دے روزے رکھے او دے گناہ اللہ معاف کر دیندے نے۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی نے کیا نا تے نبی پاک نے کیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سنو لوگوں، نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جڑا بندہ ثواب دی نیت نال امام دی حالت اندر رمضان دے روزے رکھے گا، اللہ پاک زندگی دے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، وہ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور رحیم ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان نیکیاں دا موسم بہار آیا، کیونکہ نیکیاں دا موسم بہار آیا۔ اور موسم ہوتا نا ہن خربوزیاں دا موسم دی، گاجراں دا موسم دی، ہر موسم ہوندا نا، پھلاں دا موسم آ جاندا ہے تے جڑا بندہ آکھیا موسم آیا پھلاں دا پھل ہی کوئی نہیں کھاتا، وہ بھی کوئی بندہ آیا۔ اور نیکیاں دا موسم آئے، موسم بہار آئے، رمضان دا مہینہ آئے تے بندہ روزے نہ رکھے، نیکی نہ کر سکے، اللہ اکبر، او دے نالوں گندا بندہ کیڑا ہو سکدا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ، قرآن زیادہ پڑھیا جاندا، فرمایا اے ماہ غفران آ، ماہ قرآن آ، ماہ غفران آ، سب تو زیادہ قرآن دے پڑھیا جاندا ہے۔ اس واسطے آکھیا اے مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، مٹ گئیاں تاریکیاں نور چھا گیا۔ اے مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، مٹ گئیاں تاریکیاں نور چھا گیا، خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ، خبردار آسیو یعنی گناہگارو، خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ، روزے دارو مومنو تیار ہو جاؤ، روزے دارو مومنو تیار ہو جاؤ، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔ تب اللہ نے کیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد گاج کے آقا دا نام ہے پیار نال، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر تے چڑھے نے، آقا پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا آمین آکھیا، دوجی سیڑھی تے پیر رکھیا آمین آکھیا، تیجی سیڑھی تے پیر رکھیا آمین آکھیا۔ صحابہ نے ویکھیا کہ نبی پاک پہلے بھی تیسری سیڑھی تے چڑھ کے نا اتنے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا آمین کر دیا۔ اللہ دے پیغمبر تیسری سیڑھی تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے تے کھڑے ہو کے دیا کر دے، قرآن نے بھی کیا کھڑے ہو کے۔ جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے تے ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نبی پاک دی جگہ تے کھڑا نہیں ہو سکتا، تے تب دوجی دے آ گیا۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق ہے دنیا تو، حضرت عمر کہنے لگے میں ابو بکر صدیق کے مقام نہیں پہنچ سکتا، اس وقت میں پہلی سیڑھی تے کھڑا ہوں گا۔ حضرت عثمان آئے فرمایا ہن جے منبر چھڑیے تے نبی دی سنت جاندی ہے، مجبوراً عمر دے مقام نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں ہن مجبوراً پہلی سیڑھی تے اس واسطے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد کر رہا ہوں۔ اس واسطے منبر تے چڑھ کے کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت یا کھڑے ہو کے بیٹھ کے، ہاں کوئی مجبوری بندہ بیمار ہے تو پھر بہ کے دے لے، کوئی گل مجبوری تھا ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اگر تندرستی ہے تو کھڑے ہو کے دینا خطبہ سنت یا۔ اللہ دے پیغمبر پہلی تے سیڑھی تے فرمایا آمین، دوجی تے آمین، تیجی تے آمین۔ صحابہ بڑے پریشان، جمعہ ختم ہویا،
صحابہ آمدے نے محبوبہ پہلی سیڑھی دے پیر رکھیا تسی آمین کیا، دوجی دے پیر رکھیا آمین، کی معاملہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد گاج کے جناب محمد اور درود پڑھے دے بندہ جاگدا رہندا ہے، نال ثواب ملدا رہندا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ کدی ایویں نے کیتا، منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرماندے آمین کدی نہیں آکھیا۔ آقا فرماندے جو پہلی سیڑھی دے پیر رکھیا آسمان تو جبریل میرے کو آ گیا، جبریل آندے محبوبہ اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے، پنجابی زبان دے بندہ تباہ ہو برباد ہو جائے، وہ بندہ ذلیل ہو گیا برباد ہو گیا۔ کیڑا بندہ؟ جس بندے دی زندگی اندر او دے ماں باپ بڑھاپے نو پہنچ جانتے اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے رب کو جنت نہیں لے لیندا۔ نبی پاک نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی نے تیری جنت بھی نے۔ آقا فرماندے نے وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا وہ جدی زندگی اندر ماں باپ بڑھاپے نو پہنچ جانتے ماں پیاں دی خدمت کر کے جنت نہ لے لے۔ فرمایا جو دوجی سیڑھی دے پیر رکھیا آسمان تو جبریل آ گیا کہ اندر محبوبہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ادا ناک خاک آلود ہو جائے، پنجابی جو برباد ہو جائے۔ کیڑا بندہ؟ محبوبہ جدے کول تہاڈا نام لیا جائے تے درود نہ پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاواں سونے محبوبہ تہاڈا اینا اعلیٰ نام، پیارا نام، بلند و بالا نام، اینے پیار والا محبت والا اونچی شان والا تہاڈا نام لیا جائے کہ درود نہ پڑے، فرمایا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور نبی پاک فرشتہ آسمان تو جبریل آ کے کہہ رہے ہیں اے نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے۔ انہیں بھی بڑی محبت کی تھی اے نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی تڑکن بول بول کے صلی اللہ کہندی ہے۔ محبت نہ کہہ صحیح جب دل وچ نبی پاک دا پیار ہے نا تے پھر ضرور کہا اے نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی تڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے۔ اے میرا آقا سب تو اعلیٰ، میرا آقا سب تو اعلیٰ، سب تو شان سوایا ہے، میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے، جس نے جان دی بادی لا کے جس نے جان دی بادی لا کے ہر طرف حق پہنچایا ہے، میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے، جس نے جان دی بادی لا کے ہر طرف حق پہنچایا ہے۔ وہ چلدا جاوے فرش اتے آواز فلکاں تو پیندی ہے، وہ چلدا رہے وہ چلدا جاوے فرش دے آواز فلکاں تو پیندی ہے، دل دی تڑکن بول بول کے صلی اللہ کہندی ہے۔ جبریل آمدے محبوبہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جڑا تہاڈا نام سن کے درود نہ پڑے، اور جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے یہ زانی شہید رحمت اللہ فرما کر دیا، اور جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے ملک نورانی حق نام دے اے دعا فرمان دے، اللہ نہ بخشے جنت تینوں نہ تو جنت جاویں۔ جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا اور ملک نورانی دے بد دعا کر دینے تے جڑا درود پڑھدا یا آسمان دے فرشتے بھی دعاواں کر دینے ہی آندے اور جو نام نبی دا سن کر درود پہنچاون اور ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماون، اللہ بخشے جنت تینوں نال رسول الہی
قربان جاوا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دوجی سیڑھی دے قدم رکھیا آسمان تو جبریل آگے محبوبہ جس بندے لگے تو اٹا نام گرامی اس میں نبی لیا جائے تے تو اٹا نام سن کے درود نہیں پڑھدا بندہ دا ناک خاک آلود ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ذلیل ہو جائے اگلا بندہ کیڑا ہے قربان جاوا جبریل آمدے محبوبہ جو تیجی پہ سیڑھی دے پیر رکھیا جبریل آمدے محبوبہ بندہ تباہ ہو برباد ہو جائے اور بندے دا ناک خاک آلود ہو جائے کیڑا بندہ ہے جس بندے دی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آئے تے رمضان دے مہینے روزے نہ رکھ لے اللہ اکبر فرمایا وہ بندہ تباہ ہو جائے وہ بندہ کیویں خوش نصیب ہو سکتا ہے اور جیڑا رمضان دے روزے نہ رکھے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں مسلمانوں رمضان دا مہینہ اللہ دی رحمتاں والا برکتاں والا اے تے قرآن دا مہینہ آ رہا اللہ نے تد کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ ایک قرآن دا تے رمضان دا تعلق ہی بڑا گہرا ہے آپس اندر ابراہیم میر سیالکوٹی ترجمہ پڑھے ہے تے قرآن یاد نہیں رمضان دا مہینہ لاگے آیا نا تے ماں کہندی ہے نیک لوگ جڑے انہوں نے ماں بھی نیک ہی ہوندی ہے تے ماں پتہ کی کہندی ہے بیٹا ایرکا مسلح مسیطے کنے سنونا ہے تراویہ کنے پڑھونی ہے قرآن کنے سنونا ہے ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اما جان میں کو قاری حافظ لبدا پھرنا یار میں لبدا پھرنا جڑا تراویہ پڑھائے قرآن سنائے قربان جاواں تے ماں پتا کی آندی آ اے میرے بیٹے پتہ نہیں کی گل ہے میرے دل وچ گل آندی آ میرے دماغ وچ یہ ہوئی گل آ رہی آ قربان جاواں ماں کنی نیک آ اے قرآن نال پیار کرن والی آندی بیٹا دل کر دایا تو قرآن سنائے تے میں تیرے پیچھے کھڑی ہو کے قرآن سنا اللہ اکبر تے بیٹا کی آندہ ہے اماں جی تیرا دل کر رہا تے تو دعا کرن لگ پہ میں قرآن یاد کرن لگ پہنا آیا 2 دن رہندے ہیں اماں تو دعا شروع کر دے میں قرآن یاد کرنا شروع کر دینا آیا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ جو بڑے بڑے عالم دین پیدا ہوئے اللہ نے بڑے حافظ تے قاری پیدا فرمائے نے قربان جاواں زمین بڑی زرخے دیا فرماتے ہیں میں پہلا رمضان آیا پہلا پارا یاد کیتا میری ماں پیچھے اتے پڑھ رہی ہے میں آگے سراریا پہلا پارا مکمل ہویا اگلا پارا دوجا رمضان ہویا دوجا پارا مکمل فرمایا تیجا ہویا تیجا اے میں روزے 30 مک گیا تے میرے 30 سپارے یاد ہو گیا میں 30 سپارے نماز تراویح اندر سنا دیتے اور لوکانوں ایک خوشی عید دیا تے ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی مانو 2 خوشیاں ایک خوشی عید دی دوجی خوشی بیٹے دے حافظ قرآن دی ہو گئی اللہ اکبر سب تو بڑی خوشی ہے اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہے مسلمان کی باتیں اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہے مسلمان کی باتیں قرآن سے معمور ہے جس شخص کا سینہ توجہ کرنا بڑے پیارے جملے نے اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں قرآن سے معمور ہے جس شخص کا سینہ اس کے ہی دامن میں ہے رحمت کا خزینہ یعنی جدے سینے جو قرآن آ گیا نا اللہ دی رحمت دا خزانہ آ گیا
اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، قرآن سے معمور ہے جس شخص کا سینہ اس کے ہی دامن میں ہے رحمت کا خزینہ، حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، کر یاد قرآن کی آیات کا خزینہ، قرآن نہیں ہے پاس تو جینے میں کیا جینا، قرآن نہیں ہے پاس تو جینے میں کیا جینا، قرآن میں موجود ہے جینے کا کرینہ، قرآن میں موجود ہے جینے کا کرینہ، قرآن میں موجود ہے اور جینے کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں رحمان کی باتیں۔ جنہیں قرآن ہی پڑھے آؤ دکھا دی سے اے قرآن دے قرآن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں ایک قرآن نال محبتہ پاؤ، قرآن سفارشاں کر کے لیا جائے گا، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جڑا بندہ نماز تراویح اندر قیام کردا اور لوگوں قرآن سندا دے، رب ذوالجلال دی قسم آمنہ دے لال نے گارنٹیاں دیتی ہیں، مکی مدنی سرکار نے گارنٹیاں دیتی ہیں، اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اور کس نبی دیاں گارنٹیاں آیا، جس نبی دی زبان دیاں گارنٹیاں عرش والے رحمان نے دیتی ہیں، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں آیا پر کملی والے دی بات وچ نہ شک ہو سکدا آیا نہ کملی والے دی بات غلط ہو سکدی آ، اور جیڑا کملی والے دی بات وچ شک کردا آیا اسی انہوں مسلمان نہیں مندے، انہوں بے ایمان ہو سکدا آیا، منافق ہو سکدا آیا اور کافر ہو سکدا آیا، مسلمان نہیں ہو سکدا جڑا نبی پاک دی بات وچ شک کردا آیا، کیونکہ اللہ پاک نے آکھیا فرمایا میرا نبی میرے حکم تو بغیر بولدا ہی نہیں تد گیا، اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، سونا ایو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، سانو ہور کسے دا بیان چنگا لگدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، تاد اللہ دا قرآن کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک فرمان دے نے ایسا مہینہ دی اندر اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا ہدل للناس، ایک قرآن بھی لوکاں دی ہدایت دا ذریعہ تے رمضان دا مہینہ بھی ہدایت دا ذریعہ، اگر قرآن سنے تے اللہ پاک نو ہدایت دے دے نے۔ بہت سارے واقعات نے قرآن نال بندہ جڑ جائے نا اللہ سیدھی راہ پا دے، ایک قرآن بھی ہدایت دا ذریعہ تے رمضان بھی ہدایت دا ذریعہ، اور کئی بندے رمضان چاہتے نماز پڑھ لگ پے پکے نمازی بن جاندے ہیں، تو جی پکے نماز، اور کئی بندے داڑھی رکھی رمضان وچ اللہ توفیق دیندا داڑھی رکھ لی پھر ہمیشہ داڑھی، اور کئی بندے سگرٹ چھڈ دیندے رمضان اندر، یعنی قرآن بھی ہدایت یا تے رمضان بھی ہدایت یا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا قرآن بھی فرق کردا تے رمضان بھی فرق کردا، قرآن بھی فرق کردا رمضان بھی فرق کردا، اور قرآن بھی دسدا شرک آیا توحید آیا سنت کیا بدعت کیا، تے رمضان بھی دسدا آیا قرآن بھی دسدا تے رمضان بھی دسدا، فرمایا والفرقان، اے رمضان بھی فرق کردا کناتا والے شیطان والے نے تے جڑے روزے رکھن والے رمضان والے نے، اے کناتا لگنی ہے نا جی میں رمضان چڑھنا ہوٹا تے کناتا لگ جانی ہے،
کراطا لگ جانی کراطاں دے پیچھے اور مہمان گھٹ ہوندے نے بیمار گھٹ ہوندے نے تے او بیمار روزہ رکھن والا بیمار بہتے ہوندے نے کئی بہانے مینوں شوگر آ مینوں فلاں آ مینوں یہ ہو گیا اور بھائی جے روزہ رکھیا مر جائے گا نا یہ موت آ جائے گی جے ایتھے بیوی نہ روزہ رکھے تے جنت میں جا کے افطار کرے ہنر نہ ہو مقام کی مل سکتا ہے اور موت ادو ہونی ہے نا کئی مینوں شوگر ہے جی مینوں ڈاکٹر نے کہا روزہ نہ رکھی ہے یہ سارے بہانے نے اللہ تے یقین کرو رمضان آیا تے روزے رکھنے نے تیار ہو جو مستعد ہو جاؤ انشاءاللہ روزے رکھنے قیام کرنا قرآن سننا فرمایا والفرقان فمن شاہد منکم الشہر اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پائے فمن شاہد منکم الشہر اور جڑا بندہ تندرست ہوئے بیمار نہ ہوئے مسافر نہ ہوئے تندرست ہوئے کیا کہ فَلْيَصُمْهُ روزہ رکھے اللہ پاک دا قرآن کے اندر ایم پی اے روزہ رکھے ایم این اے روزہ رکھے مجسٹریٹ روزہ رکھے اور جیڑا بھی بندہ تندرستی روزہ رکھے لازمی روزہ رکھے بیمار نو معافیا جڑا مسافر بندہ نو معافیا باقی روزہ رکھے ایسے واسے اللہ پاک دا قرآن کے اندر فرمایا فَمَنْ شَاہِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ تے جے روزہ نہیں رکھنا تے روزے دا احترام بھی ضرور کرنا احترام بھی ضرور اللہ میں اسحاق پٹی ساری جماعت دے بہت بڑے عالم دین گزر گیا ہے انہاں دی سیرت پڑھ رہے سا وہ لوگ پاکستان لیا رسی ہوئے ہندوستان اندر کہنے لگے میں ملازمت کردہ سا گورنمنٹی ہندو سن سکھ سن سارے سن لیکن میں کلا واحد مسلمان سا کلا واحد کہنے لگا جو رمضان آیا نا ہر روز دوپہر نو کھانا کھاندے سا ہر روز دوپہر نو کھانا کھاندے سا کہنے لگا جو رمضان آیا پہلا روزہ تے میں دوپہرے ویکھیا کوئی بندہ سکھ ہندو کھانا ہی کوئی نہیں کھا رہا میں کہا تجھے کھانا نہیں کھانا سکھ نو پوچھیا ہندو نو پوچھیا کہنے لگے صاحب پٹی صاحب اسی کھانا کھا لیا لیکن اگے تاڑے سامنے کھاندے سا ہن رمضان دا مہینہ آیا سی اگر ساڑے پرارے روزہ رکھے ہے تے اسی چھپ کے کھاتا ہے لک کے کھاتا ہے اسی چھپ کے کھاتا کون کہہ رہے ہیں سکھ تے ہندو کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں تواڈے مہینے روزے رمضان دے روزے دا انہا احترام کر رہے ہیں سکھ تے ہندو اسی لک کے کھاتا ہے سامنے نہیں کھاتا اسی مسلمان سامنے کھائی جانے ہیں سامنے اسی واسے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں آیا دنیا تے ماہ رمضان تے رحمتاں لٹان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان تے رحمتاں لٹان واسطے لے کے آیا جے نجات دا سامان سانو بخشان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان تے رحمتاں لٹان واسطے لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڑے بخشان واسطے نوری چاند چڑے جدوں آسمان تے نوری چاند چڑے جدوں آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے نوری چاند چڑے جدوں آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے رکھوان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڑے بخشان واسطے ویکھو کڈا اے مہینہ لا جواب دے ویکھو کڈا اے مہینہ لا جواب ہے ایک نیکی کرو لکھ دا ثواب ہے اوے ویکھو کڈا مہینہ لا جواب ہے ایک نیکی کرو لکھ دا ثواب ہے لاکھین وگے کئی لکھاں چلی جاندی ہے کئی لکھاں جا رمضان دے مہینے اندر نیکیاں کئی لکھاں جان اور ویکھو کڈا اے مہینہ لا جواب ایک نیکی کرو لکھ دا ثواب ویکھو کڈا مہینہ لا جواب اور ویکھو کڈا اے مہینہ لشان رب نو منان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو امام
امامہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں خواب آیا، نبی دی خواب بھی وہی ہوندی آ، آقا فرماتے ہیں میں خواب آیا تے ویکھیا کیا، میں فرشتے آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی آپ پہاڑ تے چڑھ جاؤ، آقا فرماتے ہیں میں کیا میرے کو چڑھیا نہیں جاندا، فرشتے آندے محبوبہ سی تواڈے نال مدد کرنے تاں چڑھ جاؤ نا، آقا فرماتے ہیں میں اتے چڑھیا آیا، جدو اتے چڑھیا پہاڑ دے اتے ویکھیا کچھ لوگ نے انہاں دی انج کر کے چھریاں نال وراچھاں چیریاں جا رہی ہیں، پھر صحیح ہوندیاں پھر چیریاں جا رہی ہیں، آقا فرمان نے پوچھیا اے جبریل کیڑے لوگ نے، آقا علیہ السلام فرمان نے اے جبریل کون لوگ نے جنہوں نے سلامہ مل رہی ہیں، قربان جاواں جبریلاں دے محبوبہ تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے روزے وقت تو پہلے افطار کر لیں سان، کئی بندے ایویں روزہ توڑ لیندے نے ایویں، اور بیمار ہو جائے توڑ لو کوئی گل نہیں، بیمار ہو جائے نا توڑ لو کوئی گل نہیں، لیکن کئی ایویں توڑ لیندے نے، یعنی اتنا گناہ، اور جڑے روزے رکھ دے پہلو افطار کرنے اتنا گناہ آیا تے جڑا روزہ رکھے ہی ہوگا کی بنے گا؟ اندازہ کرو نا، نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا جڑا رکھنے ہوگا کی بنے گا، اسی واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو لوگو اللہ پاک دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، سنو لوگو اللہ پاک رحیم کے نایا، اللہ دی رحمت دیکھو، اللہ فرماتے ہیں جڑا تواڈے جو مریض ہو جائے، من کان مریضا او علی سفر، یا سفر جو ہے فرمایا مریض بندہ جڑا وہ روزے نہ رکھے، دوجے دن تندرست ہوئے ادوں روزے رکھ لے، فرمایا جڑا مسافر بندہ یا اس سفر روزہ نہ رکھے، اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، نہ رکھے دوجے دن جے رکھ لے لیکن معافی نہیں، اگے اللہ آمدے ہیں یرید اللہ، اللہ تو اڈنا ارادہ کر دے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو اڈنے آسانیاں پیدا کر دے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تو اڈنے تنگی نہیں پانا چاہندے، اللہ تو انہوں پریشان نہیں کرنا چاہندے، فرمایا والے تو کملو العدۃ، تے گنتی پوری کرو انتیاتی، والے تو کملو العدۃ والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا اللہ دی بڑائی بیان کرنی آ تے رمضان وچ 5 کام ضرور کرنے آ، رمضان دا مہینہ، رمضان دے لفظ کنے نے رے میم زواد الف نون 5 تے 5 کام ضرور کرنے آ، رے پہلا رے لفظ رمضان دا، رے دا معنی روزہ رکھنا آیا، روزہ رکھنا آیا، اگلا لفظ رمضان دا میم یا میم دا معنی مسیتے ہونا، روزہ رکھ کے مسیتے نماز پڑھے، مسیتے جمعہ پڑھے، مسیتے قرآن پڑھے، فرمایا رات میم 2 لفظ ہوئے، اگے کیا گیا زواد، زواد دا معنی ضیافت کرنا، یعنی ضیافت کریں، سحریاں کرایا کرو، افطاریاں کرایا کرو، اللہ رزق دے برکتاں پائے گا، عمر دے برکتاں پائے گا، اور 2 بھرا لڑے نے انہاں دی افطاری رکھ لو، افطاری کراؤ، انہاں نے صلح کرا دیو، انہاں نے افطاری کرا دیو، اللہ تواڈے نامے جنت لا دے گا۔ اور سن لو جڑے دوویں بھرا پچ ناراض نے بول دے نہیں، انہاں دا نبی پاک نے فرمایا کوئی روزہ قبول نہیں، قیام قبول نہیں، نمازاں قبول نہیں۔ اور سنو لوگو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا
فرماتے ہیں صلح کرایا کرو. زوات دا مانا ضیافت کرنا. اگے الف آ گیا اللہ واسطے اللہ دی بڑائی بیان کرنا, اللہ دی کبریائی بیان کرنا. سبحان اللہ الحمدللہ. اگے رمضان دا آخری لفظ ہے نون, پنجواں لفظ کیا نون. 5 کم رمضان تے کرے پنجواں لفظ ہے نون. رمضان دا نون, نون دا مانا نیکی کرنا. جنی ہو سکے رمضان دے نیکی کرو. اللہ کئی گناہ 700 بلکہ 700 کئی گناہ اللہ نیکیاں عطا کرے گا. اور نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک تسی نفل پڑھو گے فرضہ کے مطابق, فرض پڑھو گے اللہ 70 گناہ اللہ ثواب عطا کرے گا. ان نیکیاں دا مہینہ, نیکیاں دی بہار ہے. تب اللہ کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تے قرآن پڑھنا آخری بات ہے. میرا سلام جڑا قرآن رمضان جو نہ پڑھے یا مسلمان کا دا حقیقت والے ہے. اور قرآن مسلمان کا دا جڑا قرآن رمضان جو نہ مکمل کرے گے. مکمل کرنا ہر نماز 4 صفحے پڑھے نا, 4 صفحے ہر نماز. پہلو آج اذان ہو جا گیا 4 صفحے بندہ پڑھ ہی لینا. 4 پڑھے 5 نمازاں کنے صفحے ہو گئے 5 چوکا 20 تے مہینے دے کنے ہو گئے 600 تے 16 صدی قرآن پاک دے 550 صفحے بن دے تقریباً 5.5. یعنی ایک باری مکمل قرآن پاک بندہ پڑھ سکتا ہے. وہ تھوڑا بہت بھی پڑھے صحیح. جے بندہ جان کے غلط نہیں پڑھتا صحیح پڑھتا غلطی ہوتی ہے. نبی پاک نے اللہ دوہرا اجر دے گا, اللہ نے ثواب دوہرا دے گا. لفظ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن صحیح لا نہیں ہوتا. کوشش صحیح کرتا اللہ نے پتا صحیح کرتا کہ نہیں کرتا تے فرمایا اللہ اجر دوہرا دے گا. اس واسطے ارادہ کر لو, تیار ہو جاؤ کہ انشاءاللہ قرآن پاک سننا بھی ہے تے پڑھنا بھی مکمل. کیوں جی ارادہ انشاءاللہ اور نیکی دے ارادے تے ولادت دیندا ہے. ارادہ کر لیں انشاءاللہ اسی قرآن پاک ایک مرتبہ لازمی مکمل پڑھنا, لازمی مکمل انشاءاللہ تلاوت کرنی ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریا کرنی ہے فجر ٹائم سے انشاءاللہ جی میں درس ہوتا ہے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی تعلیم ہوئے ایک لفظ آگے دعاواں شعاواں جڑیاں یاد ہو جائیں. یہ انشاءاللہ کوشش کر بہت بڑا اللہ اجر عطا فرمائے گا. اور پھر انشاءاللہ قیام جنہیں نہیں بھی تراویح پڑھنے کی عذر یا مجبوری تے نماز جماعت نہ پڑھ لے. کئی بندے افطاری کر دیں نماز جاندی جائے. رمضان بھی 5 نماز جماعت نہ پڑھے کیا کئی بندے حقیقت بات انہیں تراویاں تو ڈرتے عشاء بھی پڑھ جماعت نہ چلو جی عشاء بھی کی اور نہیں پڑھنی ہے چلو کوئی گل نہیں بہ کے پڑھ لا گھر پڑھ لی لیکن عشاء بھی جماعت نہ پڑھ افطاری کر کے جماعت یعنی 5 نمازاں با جماعت پڑھن دا اللہ نے حکم فرمایا ہے. اللہ نے تے جڑا اللہ دی نافرمانی کرے کتنے جائے گا, وہ کتنے جائے گا. نافرمان نبی دا نافرمان تے اللہ دا نافرمان. اس واسطے میرے بھائیو گزارش ہے رمضان آ رہا مست تیار ہو جا انشاءاللہ ارادہ کر لو 5 نمازاں جماعت نال پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال. انشاءاللہ جماعت نہ پڑھنی ہے. نماز تراویح کھڑے ہو کے نہیں تے بیٹھ کے کرسی دے پڑھ لو تب بھی کوئی نہیں, بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ. پچھلے سال نے حافظ محمد طیب انشاءاللہ وہ تراویح پڑھائے گا انشاءاللہ. انہوں نے کیا اچھی طرح منزل یاد کر کے تمہیں پڑھائی تاکہ تیری منزل پکی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال. اللہ کو اللہ عمل کر دے گا.